السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مسجد نبوی کی تعمیر کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہے مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مسجد نبوی ہی میں مشاورت فرماتے تھے۔ معاشرتی معاملات یعنی جو لوگ جو ارد گرد وہاں پر رہتے تھے مدینہ میں، ان کے جو معاملات ہوتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا، صلح، نکاح، شادی، بیاہ یا کوئی بھی جو معاملہ ہوتا تھا معاشرتی لوگوں کے جو معاملات ہوتے تھے، ان کے متعلق صلاح مشورہ جو تھا وہ مسجد نبوی میں ہی کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ہی ہر طرف احکام جاری فرماتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی مسلمانوں کا اس وقت ہیڈ آفس تھا، آپ ہیڈ آفس کہہ سکتے ہیں اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے اور جتنے بھی احکامات جاری کیے جاتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف احکامات جاری فرماتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کا محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی، دین اسلام کی بلندی کے لیے یعنی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دین اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، جو ہے مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے، دشمنوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی، جہاد یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، کفار سے لڑنا، جہاد یعنی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کفار سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو جب جہاد کی اجازت ملی اس وقت ہر قسم کی جہادی سرگرمیوں کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی ہی تھا۔ یعنی جب جہاد کی اجازت ملی تو جہاد کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، جیسے تلواریں، تیر اور نیزے، اور پھر اس کے بعد مجاہدین کی سلیکشن ہوتی ہے، سپہ سالار بنانے، اور جہاد کے لیے جب جماعتیں جاتی ہیں، جو لشکر جاتا ہے اس میں پہلی صف میں کون کھڑے ہوں گے، دوسری میں کون، اس طرح سے یعنی جہاد کے حوالے سے جتنا بھی صلاح مشورہ ہوتا تھا، جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی تھیں، ان کا جو مرکز تھا وہ مسجد نبوی ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں ہی جہاد کے حوالے سے جتنی بھی سرگرمی ہوتی تھی وہ مسجد نبوی میں ہی کی جاتی تھی۔ اسی لیے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر ہی مسلمانوں کو جو صحابہ کرام، جو مجاہد صحابہ کرام تھے بہادر، ان کو جہاد کرنے کی جو تربیت دی جاتی تھی وہ مسجد نبوی کے اندر ہی دی جاتی تھی۔ تو اس طرح مسجد نبوی کے اندر یعنی جہاد کے حوالے سے، لوگوں کے معاملات کے حوالے سے اور دین کی تبلیغ کے حوالے سے جو بھی صلاح مشورہ ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر ہی کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب مل کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر تمام طرح کے معاملات جو ہوتے تھے ان کے اوپر بحث مباحثہ اور صلاح مشورہ کرتے تھے اور اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس سوال کو یہاں سے لے کر یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔